الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں اور منافقین ریاکار۔ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اپنی منافقت کا اظہار کرتے ہوئے ایسا ہی کام کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے انجینئر محمد علی مرزا نے کہا کہ یہ بالکل ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا نہیں کی، اور کہنے لگا اگر انہوں نے ایسا کیا بھی تھا تو یہ انہوں نے مکروہ کام کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ انجینئر محمد علی مرزا اس نے پھر بیان کیا کہ یہ اس طرح عبادت کرنا ساری ساری رات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے خلاف ہے، اور جن بزرگوں کے بارے میں تم یہ بیان کرتے ہو، کہنے لگا کہ ان واقعات کو واپس لو ورنہ ان بزرگوں پر 295 سی لگ جائے گی، یعنی اہانت رسول ان کا فتویٰ ان پر لگے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی منافقت کا اظہار کیا اور اللہ کے محبوب بندوں کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور عبادت کرنے کو معاذ اللہ گستاخی رسول اور مکروہ کام بیان کر کے اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اس قدر کثرت کے ساتھ کرو کہ منافقین تمہیں دے کر ریاکار کہیں۔ تو اس مرزا کی جہالت کا جواب میں مرزا کی مصدقہ کتاب غنیۃ پیر کی نماز میں نے بتایا کہ صرف ایک آدھ بندہ ہے جس نے انکار کیا، باقی اکثریت محدثین کی اہل علم کی یہ ان کی کتاب مانتی ہے، اور ان کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ان کے نام طالبین سے بیان کروں گا، کیونکہ غنیۃ الطالبین کتاب کے بارے میں انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا ہے کہ اس کتاب کے اندر نماز کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم والا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ پورا قرآن مجید ایک رکعت میں ختم کرتے اور تمام رات گزار دیتے تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرات تابعین میں سے 40 حضرات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتے اور نماز فجر کی نماز عشاء کے وضو کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور آگے بیان کرتے ہیں اور اس حال میں انہوں نے 40 سال گزار دیے۔ یعنی غوث پاک اور مرزا کی مصدقہ کتاب سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے کچھ محبوب بندے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس قدر کثرت کے ساتھ ذکر کیا اور اللہ کی عبادت کی کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ تو ہو سکتا ہے مرزا بیان کرے کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو اس کا بھی جواب دے دینا چاہتا ہوں میں، تاکہ مرزے کو رائے فرار کی گنجائش نہ ملے۔ اور آگے اسی مقام پر یہ لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح اور بہت مشہور ہے، یعنی صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ 40 تابعین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی ہے۔ تو کیا ان تابعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف عمل کیا؟
اور کیا ان تابعین پر بھی مرزا انجینئر محمد علی مرزا گستاخی اور رسول کا حکم لگائے گا؟ اور پھر اس کا یہ کہنا کہ یہ مکروہ ہے، تو کیا مکروہ کام کا ارتکاب کرنے والا معاذ اللہ وہ گستاخ رسول ہوتا ہے، اس پر 295 سی لگتی ہے؟ یہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا کی یہ جہالت ہے، اور اولیاء اللہ کے اس عظیم منصب سے دشمنی کا اس نے اظہار کیا اور اپنی منافقت کا اس نے واضح ثبوت بیان کیا، کیونکہ ایمان والا جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کے محبوب بندوں اور جو اس قدر ذکر اور عبادت کرتے ہیں ان پر کبھی بھی اس طرح کے معاذ اللہ بےہودہ الزامات نہیں لگاتا، اور ان کو کبھی بھی اس انداز میں ان پر طعن و تشنیع نہیں کرتا۔ تو یہ مرزا انجینئر محمد علی کی مصدقہ کتاب غنیۃ الطالبین سے ثابت ہے، تو اب کیا مرزا انجینئر محمد علی غنیۃ الطالبین پر بھی یہ فتویٰ لگائے گا کہ اس میں بھی کہانیاں اور لکھی ہوئی ہیں اور اس میں وہ طریقہ لکھا گیا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مخالف ہے، جبکہ اس سے پہلے مرزا بیان کر چکا ہے کہ غنیۃ الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ اگر اس میں وہی طریقہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہے، تو یہ بھی طریقہ جو ہے کہ 40 تابعین نے عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے ان محبوب بندوں نے، ان تابعین نے کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا، بلکہ جس طرح انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پڑھا ہے اسی کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہے۔ تو یہ مرزا کی جہالت ہے، خود کو یہ علمی اور کتابی کہتا ہے، تو اس حوالے سے اس کا یہ مکروہ چہرہ عوام کے سامنے جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا کہ اس کا اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہنا، اس حوالے میں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ علمی کتابی نہیں ہے بلکہ یہ فسادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عوام اہل